نیکیوں کی بات اللہ رب العالمین کے پاک کلام سے سورہ بقرہ کی آیت پر تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اب یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، پہلے یہ شرط لگا، ہر چیز کی ایک شرط ہوتی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے یہ کس کے ذمہ لگانا ہے۔ آپ ایک مثال ہی لیتے ہیں، گھر میں چند افراد رہتے ہوں تو ہر ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، یہ کرے گا۔ اب اسے مال سمجھا جاتا ہے تو پھر ہی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ بندہ یہ کام کرے گا، فلاں فرد جو ہے اس کے ذمہ ہے کہ یہ گھر کا راشن لائے گا، فلاں بندے کے ذمہ ہے کہ یہ بل بجلی کا ادا کرے گا۔ اب یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اب ذمہ داری لگانی تھی، روزہ جن کے سپرد کرنا تھا، نیکیوں کی یہ بہار انہیں ادا کرنی تھی، انہیں اللہ رب العالمین نے پہلے ان کا نام جو ہے ان کے بارے میں یہ ان کا تعارف کروایا کہ اب یہ روزہ ادا کرنا ہے، یہ ڈیوٹی لگانی ہے تو کن کی لگانی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہاں کسی مسلم کے غیر مسلم کے حوالے سے نہیں کہا، کسی کافر کو نہیں کہا، کسی عیسائی کسی یہودی کو نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر کسی اور کو تو حکم ہی نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ جن کی ڈیوٹی لگانی تھی، جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ نیکی کی توفیق عطا کرنی تھی، پہلے ان کا نام لیا ہے، ان کا تعارف کروایا ہے کہ اب یہ روزہ کن پر فرض ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ روزے کی قسمیں کتنی ہیں۔ روزے کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، اور تیسری قسم ہے نفل، مستحب روزہ۔ سب سے پہلا جو فرض روزہ ہے وہ تو ہے رمضان المبارک کا، جس کی آمد ہونے والی ہے، اگلے جمعہ المبارک کو پہلا یا دوسرا روزہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، اب روزہ جو ہے یہ فرض روزہ جو ہے یہ سن 2 ہجری کو فرض ہوا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف مکہ سے ہجرت فرما کر آئے تو رمضان المبارک کے روزے جو ہیں، دوسرا جب سال تھا سرکار کا ہجرت کا، تو تب دوسری ہجری میں رمضان المبارک کا روزہ جو ہے یہ فرض قرار دیا گیا۔ اب یہ فرض ہوا، اور یہ آیت مقدسہ جو ہے یہ اس کی فرضیت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ روزہ کہاں لکھا ہے کہ یہ فرض ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ واضح حکم ہے اور دلالت النص ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب ماہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ ہے فرض۔ دوسری قسم ہے واجب۔ اب واجب روزہ ویسے تو ہے کوئی نہیں، لیکن بندہ کوئی منت مانگ لیتا ہے کہ میری فلاں میرا کام ہو جائے گا، میرا فلانا کام ہو جائے گا تو پھر میں مہینے روزے رکھاں گا، وہ روزے رکھنے بندے تے واجب ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم تیسری ہے نفل روزے جڑے نے، جیسے شب رات کا روزہ، شب معراج کا روزہ، یہ اس کے علاوہ کسی دن کا بھی اسی روزہ رکھنے ہیں، یہ سارے دے نفل۔ اگر رکھاں گے تو ثواب نہیں رکھتے تو ثواب
گدی بجائے گناہ بھی کوئی نہیں، لیکن یہ روزہ رکھنا نفل فرض واجب کوئی نہیں۔ تو حکم بھی یہی ہے کہ وہی بندہ لوگوں کے نفل روزے دے بارے جڑا بندہ آپ نفل روزہ رکھتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ سب تو پہلے فرض پورے ہونے ضروری نے۔ اگر فرض روزے قضا نہیں دے چھڑے نے بندے تے وہ نفل روزے بھی رکھن دا پابند نہیں، ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے فرض روزیاں کی قضا پوری کرے، اپنے فرض روزے پورے کرے۔ اور یہ حکم آیا یہ روزے کی اقسام نے، اس تو کہ روزہ کیا ساڑھے تو پہلے جڑی ہوتا سن انہوں نے بھی روزہ فرض سی کہ انہوں نے روزہ فرض ہے سی کہ کیڑا روزہ سی۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر تمام آدمیت دے باپ اور سارے نبیوں دی والد گرامی اور کل انسانیت دے والد جنہاں تو انسانیت دی ابتدا ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام آپ ہر مہینے 3 روزے رکھتے سن، 13 چند کی تاریخ، 14 اور 15۔ انہوں نے کیا جاتا ہے قیام 20، یعنی یہ 3 دن آپ روزے رکھتے سن۔ اور روزے رکھنے کا آپ کو حکم کدوں ہویا؟ اس ویلے کہ جدوں آپ آسمان دنیا جنت وچوں آپ زمین تے آئے نے تے زمین دی حرارت دی وجہ تو آپ دے جسم نو تکلیف ہوئی، جسم وچ تبدیلی آ گئی تے اللہ رب العالمین نے حکم دیتا کہ اے میرے پیارے آدم تو روزے رکھ۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس طرح روزے فرض ہوئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے بھی روزے فرض ہیں، لیکن آپ ایک دن روزہ رکھتے سن، ایک دن چھڑتے سن، افطار کرتے سن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امت کے بھی روزے فرض ہیں کہ آپ ایک دن رکھتے ہیں، 2 دن افطار کرتے ہیں، یا مختلف آپ کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آج رکھے ہیں کہ کل روزہ افطار کرنا ہے۔ لیکن جدوں روزے دا حکم ہوا ہے کہ ابتدائی اسلام سے شروع سے جدوں روزے فرض کیتے گئے اس ویلے بھی حکم یہ سی کہ آج روزہ رکھنا ہے، آج روزہ رکھے ہے تے کل شام دے ٹائم ہی روزہ افطار کرنا ہے۔ حکم یہ سی ابتدا وچ تے روزہ رکھیا کدوں ہے کہ آج روزہ مغرب دے ٹائم افطار کیتا ہے تے مغرب تو لے کے عشاء تک کھانا کھا سکتے سن، افطار کر سکتے سن۔ لیکن اگر کوئی بندہ افطار کرن دے ٹائم جاگ نہیں سی رہا تے اگر سو جاتا سی تے وہ دوبارہ کھانا کھا بھی نہیں سی سکتا۔ حکم یہ سی کہ صرف وہ مغرب تو لے کے عشاء تک افطاری کر سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دے واقعات حضور دی بارگاہ چ آئے، سامنے آئے تے پھر حکم جڑا قرآن کا آ گیا، حکم بدل گیا۔ اللہ رب العالمین نے حکم فرما دیا کہ اے میرے پیارے حبیب آپ اپنے امتیاں کو فرما دو کہ تسی اس ویلے تک یعنی غروب آفتاب